امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ظلم کے خلاف دیر سے آواز بلند کرو گے تو پھر تمہیں قربانیاں بہت دینے پڑیں گی۔ یہی کچھ آج ہم فلسطین میں ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان بڑی دیر سے خاموش بیٹھا ہے تو فلسطین میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، خون کی نہریں بہہ رہی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیوں کو قربان کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلیوں کے یہودیوں کے کتے بھی دودھ پیتے ہیں لیکن مسلمانوں کے بچے بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ آج فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچے چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں کہ امت مسلمہ کے ٹھیکیدار حکمران کہاں ہیں، اس وقت کہاں مر گئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ بھی اپنی نظریں ان کے اوپر جمائے بیٹھی ہے، مسجد اقصیٰ بھی ان کو تلاش کر رہی ہے، فلسطین کے بچے تلاش کر رہے ہیں، فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں کہ امت مسلمہ کے حکمران کہاں چلے گئے۔ ایسے بے غیرت گھٹیا حکمرانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ ایک ڈھکن کے اندر پانی لیں اور اس کے اندر ڈوب کے مر جائیں۔ ایسے حکمرانوں کو زندہ رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جن کو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے کہ امت مسلمہ کٹ رہی ہے، مر رہی ہے، اور ان حکمرانوں کو جو ہے خبر تک نہیں ہو رہی۔ اگر کسی انگریز کا کتا مرتا ہے تو یہ سارے حکمران افسوس کرتے ہیں، لیکن بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں، بچے اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، بڑے المناک مناظر تھے، وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، آپ نے بھی ملاحظہ کیے ہوں گے۔ ایک بوڑھا شخص اپنے پوتوں کی میت کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہا ہے اور چیخ چیخ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنی ہے کہ ہم کٹتے رہے، مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، لیکن آپ کی امت سوتی رہی۔ مجھے بتائیں بروز محشر ہم آقا علیہ السلام کا کس منہ سے سامنا کریں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک طرف گدی نشین ہیں، پیران عظام ہیں، وہ مریدوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں، پیسے کھانے میں مصروف ہیں، کوئی فلسطین کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے مسلمانوں کی، اگر ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ تو کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں؟ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ جو پیسے آپ کے محفل نعتوں کے اوپر، میلاد کے اوپر، پروگرام کے اوپر لگتے ہیں، وہ پیسے آپ فلسطینیوں کے اوپر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف ہماری حالت یہ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی جو حکمران ہیں، محمد بن سلمان کو دیکھیے، سعودی عرب کو دیکھیے، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ تصویر میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے۔ ایک فٹ بالر ہے، امباپے اس کا نام ہے، تقریباً 2.5 کھرب اس کو دیا گیا کہ آپ ایک میچ کھیلیں۔ مجھے بتائیں کیا ایک فٹ بالر کی اتنی قیمت ہے؟ کیا فلسطینی بچوں کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا فلسطینی بچوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے عزت کی، خون کی کوئی تقدیس نہیں؟ کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ذلیل و رسوا ہو کہ تم مرو گے۔ ایک فٹ بالر کی اہمیت کا تمہیں پتہ ہے، لیکن تمہیں امت مسلمہ کی اہمیت کا پتہ نہیں، تمہیں مسلمانوں کے خون کا پتہ نہیں، تمہیں مسلمانوں کی عزت کا پتہ نہیں، تمہیں مسلمان کی ویلیو کا پتہ نہیں۔ تم نے اپنے کھربوں روپے جو ہے وہ فٹ بالر کے اوپر خرچ کر دیے، 1 روپیہ بھی تم نے فلسطینی مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر خرچ نہیں کیا۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انتظام کرا دے تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مسجد اقصیٰ کی خاطر اپنی جان، اپنی نسلیں، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ان فلسطینی بہن بیٹیوں، ماؤں کا ساتھ دینے کو تیار ہوں جو آواز دے رہی ہیں کہ امت مسلمہ کے حکمران، امت مسلمہ کے وہ ہمارے برادر، وہ ہماری مائیں، وہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ وہ منتظر ہیں غزہ میں۔ میں تیار ہوں کہ اگر کوئی بندہ انتظام کروا سکتا ہے تو میں حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے، فلسطینی بچوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ میرا خون کا ایک ایک قطرہ حاضر ہے۔ میں اللہ کو بھی گواہ کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کو بھی گواہ کر رہا ہوں، میں امت مسلمہ کو بھی گواہ کر رہا ہوں۔ ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جس طرح اس بوڑھے نے اپنے بچوں کو تلقین کی کہ آقا علیہ السلام سے جب ملاقات ہو تو شکایت کرنا کہ ہم کٹتے رہے، مرتے رہے اور آپ کی امت سوتی رہی، تو بتائیں کل کس منہ سے حشر کے میدان میں کیا ہمیں اعمال کا بھروسہ ہے، تہجد کا بھروسہ ہے، نماز کا بھروسہ ہے، روزے کا بھروسہ ہے، میلاد کا بھروسہ ہے، محافل کا بھروسہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں منہ نہیں لگانا حشر کے میدان میں کہ دفع ہو جاؤ،
امت مسلمہ کرتی رہی، ماں بہنیں بیٹیاں پکارتی رہی، کوئی ان کی طرف منہ کر کے ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا۔ تو دفع ہو جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ۔ بتاؤ پھر ہم کل قیامت کو کیا کریں گے؟ اس سے پہلے زندگی 4 دن کی ہے، یہ ساری زندگی ہم نے یہاں نہیں رہنا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ زندگی جو ہے مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دی جائے، فلسطینی بہن بھائیوں بیٹیوں کے لیے وقف کر دی جائے۔ تو کل قیامت کے دن جس طرح وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، پھر ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، فلسطینی بہن بیٹیوں بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔